زبان سے سچی بات کا نکلنا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آدمی خود بھی سچا ہے۔ جو آدمی اس بات پہ ایمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے اور اصل اجر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ دینا اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ لینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، اگر صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے، قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، نیک کام اس لیے کرتا ہے کہ لوگ تعریف کریں کہ بڑا اچھا نیک کام کرتا ہے، تو جو دکھانے کے لیے کام کرتا ہے دراصل اس کے دل میں تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے انعام، اللہ کے علاوہ کسی کا اجر، اسی کوئی وقت دل میں نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ غور کریں تو پہلے ہی جملہ جو تھا کہ دل کو نفاق سے پاک کرے، یہ بھی ایک لحاظ سے اسی کی توسیع ہے، اسی کی تشریح ہے، اسی کی توضیح ہے، مزید وضاحت ہے، اور اسی کا ایک حصہ نفاق کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو ریا سے پاک کرے۔ دوسرے الفاظ میں دعا یہ کہ جو کام بھی میں کروں وہ صرف تیرے لیے کروں اور کسی اور کے لیے نہ کروں، اس سے کوئی غرض اور مقصد نہ ہو۔ کوئی اور غرض اور مقصد ہو تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح اور صاف فرمایا، جو آپ نے فرمایا کہ اعمال کی قبولیت کا مدار نیت پر ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت کو قبول ہوگی اور لکھی جائے گی، اور جس نے ہجرت اس لیے کی کہ دنیا کا کوئی نفع حاصل کرے یا کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی ہجرت تو اسی حساب میں جائے گی، اللہ اور رسول کے حساب میں نہیں جائے گی۔ جو صدقہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دوسرے نیک عمل کرتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی حاصل کرے، کوئی اور نفع دنیا کا مل جائے، تو وہ اللہ کے حساب میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ ایک بڑی ہی مؤثر اور درد انگیز حدیث ہے کہ قیامت کے روز 3 آدمی لائے جائیں گے، ایک جو ہے وہ شہید ہوگا، ایک عالم قرآن ہوگا، ایک بڑا سخی داتا ہوگا۔ شہید سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھ کو یہ نعمتیں نہیں، تو نے کیا حق ادا کیا؟ کہے گا میں تو تیری راہ میں لڑا اور لڑ کے میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ تو اس لیے لڑا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر، وہ کتنا جان باز جمع مرد یہ ہے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک آدمی آئے گا جو عالم قرآن ہوگا، فرمائے گا میں نے تجھ کو قرآن کی نعمت دی، اس کا علم دیا، تو نے کیا حق ادا کیا؟ تو کہے گا میں نے دن رات قرآن پڑھایا، اس کا درس دیا، اس کا علم عام کیا۔ فرمایا کہ نہیں، تو نے تو اس لیے کہا کہ لوگ کہیں کتنا قرآن جاننے والا، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر ایک مالدار آدمی آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھ کو اتنا مال دیا، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کہے گا میں نے دن رات تیری راہ میں خرچ کیا، غریبوں کو دیا، مدرسوں میں دیا، ادھر دیا۔ فرمایا نہیں، تو نے تو اس لیے دیا کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کو روایت کرتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جایا کرتے۔ تو یہ ریا کا ہے، اسی لیے آپ نے دوسری بات یہ کہ جو عمل بھی ہو اللہ کے لیے خالص، تھوڑا عمل بھی ہو لیکن وہ اللہ کے لیے خالص، بہت عمل کر کے تو مخلوق سے امیدیں باندھنا، یہ ایمان کے منافی۔